الله لو يمحو الزمان فضائلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، ٹڈی دلوں کا حملہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا گیا ہے. جب بھی جہاں بھی ان ٹڈیوں نے حملہ کیا، وہاں کا ماحول، وہاں کی فصلیں، وہاں کا سکون سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا ہے. آج کل پڑوس ملک سے حملہ آور ہونے والی ٹڈیاں ہمارے ملک میں تباہی مچائے ہوئے ہیں. راجستھان سے مدھیہ پردیش تک پھیلے ہوئی یہ ٹڈیاں لوگوں کے چین سکون کے ساتھ فصلوں کو بھی کھا کر تباہ کر رہی ہیں. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ فرعون اور قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا گیا تھا، جس سے ساری قوم کا جینا دشوار ہو گیا تھا. ماہرین کے مطابق ایک ٹڈی دل میں کم از کم 4 سے 8 کروڑ ٹڈیاں ہو سکتی ہے، جو کم از کم 1 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ گھیر سکتی ہے. اتنی بڑی تعداد جب کسی گاؤں یا کسی کھیت پر حملہ کرتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی مچا سکتی ہیں. یہ ایک دن میں تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اچھی مقدار میں بارش ہوئی اور موسم سازگار رہا تو ان ٹڈیوں کے انڈوں سے پیدا ہونے والی مزید ٹڈیوں کے ذریعے ان کی تعداد میں حیران کن اضافہ ہو سکتا ہے. یہ تو ٹڈی دل کے متعلق اہم معلومات ہوئی. اسی طرح سے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حیات الحیوان کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ہزاروں قسم کے جانوروں کی حالات کو بیان کیا ہے، ٹڈیوں سے متعلق وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ٹڈی کے لعاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے جراثیم رکھے ہیں جو کھیت اور پیڑ پودوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. اس لعاب سے کھیت اور پیڑ پودے تباہ ہو جاتے ہیں. اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک سردار ہوتا ہے، تمام ٹڈیاں اس کے تابع ہوتی ہیں. وہ جب اڑتا ہے تو یہ بھی اڑتی ہیں، اور جب وہ اترتا ہے تو یہ بھی اترتی ہیں. جہاں تک ٹڈیوں کو مارنے کی بات ہے تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ٹڈیوں کو ہلاک مت کرو کیونکہ یہ اللہ کا لشکر ہے. البتہ اگر یہ حملہ کر کے نقصان پہنچائیں تو ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے کھانے کے سلسلے میں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ٹڈی کا گوشت حلال اور مباح ہے، اور چونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا اس لیے ان کو ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. چنانچہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ مذکور ہے. حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ٹڈی کا گوشت استعمال کرتے تھے. نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں مزید صراحت کے ساتھ یہ روایت بھی کہ احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان فالحوت والجواد واما الدمان فالکبد والطحال، کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں. 2 مردار مچھلی اور ٹڈی ہے، اور دو خون کلیجی اور تتلی ہے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹڈیوں کے طبی فوائد بھی اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں کہ جس کو پیشاب کے آنے میں تکلیف ہو اس کو ٹڈی کی دھونی دینی چاہیے. یہ انتہائی مفید ثابت ہوگا. جدید میڈیکل سائنس کے مطابق ٹڈیاں پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں. ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹڈی کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ ٹڈیاں مختلف پتوں سے غذا حاصل کرتی ہیں، اس لیے ان کے کھانے سے جسم کو غذائیت ملتی ہے. عرب کے بعض مشہور اطباء کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے. کمر کے درد میں بھی یہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. اسی طرح علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ایک اہم بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں. وہ فرماتے ہیں کہ ٹڈیوں کی تعبیر اللہ کے لشکر سے ہوتی ہے، کیونکہ ٹڈیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے. چنانچہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شہر یا گاؤں میں فوجی یا لشکری پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ٹڈیوں کا لشکر آئے گا. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ ٹڈیوں کو کسی برتن میں وہ بھر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دینار اور درہم ملیں گے، یعنی مالداری اس کو حاصل ہوگی اور وہ مالدار بنے گا. اور چھوٹی ٹڈیوں کو دیکھنے کی تعبیر بھی علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد اخلاق اور بدکردار لوگوں سے اس کا سابقہ پڑے گا. اسی طرح علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہم بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کھیت میں ٹڈیوں کا لشکر آنے کا خطرہ ہے
تو پہلے سے حفاظت کے لیے ایک وظیفہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پہلے پاری کی آیت ہے۔ اس مختصر آیت کو لکھ کر بانس کی نلکی میں بند کر کے اگر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو علامہ دبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ٹڈیوں کے لشکر سے وہ کھیت محفوظ ہو جائے گا اور وہاں ٹڈیوں کا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹڈیوں سے متعلق چند دینی اور سائنسی اور طبی معلومات تھی جو آپ کے فائدے کے لیے ہم نے یہاں پر عرض کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذابات سے محفوظ فرمائے۔